فرمایا پھر ہم چھپ کر نہیں آج صحن حرم میں عبادت کریں گے، میں دیکھتا ہوں ہمیں کون روکتا ہے۔ اب جب مسلمانوں کی جماعت نکلی، ادھر حضرت امیر حمزہ تلوار اٹھا کے چل رہے ہیں، ادھر فاروق اعظم چل رہے تھے، کفار نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکی زندگی میں نہ رہے، صرف ان کی محبتیں سرکار کے ساتھ ایک ٹائم مختصر تک نہ تھیں، بلکہ زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کا ساتھ چھوڑا ہو۔ ہر مقام پہ سرکار کے ساتھ رہے، مکی زندگی میں بھی۔ اور جس وقت ہجرت فرمائی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پہلے پہنچے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کی خوبصورت اسلامی ریاست کے قیام کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کردار ہے۔ گرامی قدرات، پھر ہر محاذ پر سرکار کے ساتھ ہیں۔ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، جس وقت عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، بنو امیہ بن خلف، یہ سارے لوگ آئے اور انہوں نے بدر میں آ کے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس وقت جب بڑے بڑے سردار رؤسائے قریش کے مکہ سے کے سردار آئے نکل کے، ادھر سے حضرت حمزہ، حضرت مولا علی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جو میدان عمل میں اتر کے اسلام کی عظمت کو سربلندی کی طرف لے جانے والے تھے۔ ان میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا خوبصورت کردار ہے۔ بدر کے اندر آپ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے 10 کافروں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی یہ شان ہے۔ گرامی قدرات، غزوہ احد جو شوال میں پیش آیا، گرامی قدرات، بدر سے اگلے سال ہی 3 ہجری کو کفار مکہ نے انتقام لینے کی غرض سے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ بدر میں سارے کفار مر چکے تھے، ابو سفیان سردار بن چکا تھا، اس نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے چچا حضرت عباس دل ہی دل میں مسلمان ہو چکے تھے، ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا۔ انہوں نے فوراً پیغام پہنچایا، بھتیجے ایک کافروں کا لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، ہاں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام کی ذاتی رائے تو یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کے لڑا جائے۔ سرکار نے جب مشاورت کی، وہ لوگ جو بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں پیارے آقا، ہم کھلے میدان میں جائیں گے اور ہم وہاں جا کے جہاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہی احد کے لیے تیار ہو کے نکلے 1000 کا لشکر جرار لے کر، تو راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 افراد لے کے واپس آ گیا اور اس نے کہا ہم نہیں لڑتے، ہم نے تو مدینہ میں رہ کے لڑنے کی بات کی تھی۔ معلوم ہوا اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو یہ منافقین ہیں، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں اور باطناً یہ منافق ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1971 میں اگر سقوط ڈھاکہ اور پاکستان کے ٹکڑے ہوئے، اس میں بنیادی کردار قادیانیوں کا ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اسرائیل اور تل ابیب کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے، یہ ٹائٹل کلمہ طیبہ کا لگاتے ہیں اور مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ پاکستان کو جتنا نقصان ان منافقین نے، ان قادیانیوں نے پہنچایا، ان مرتدین نے پہنچایا، کسی اور نے نہیں پہنچایا، جس کو آج حکومت پوری پروٹوکول دینے کی بات کر رہی ہے۔ حکومت کی ہم کیا بات کریں، ان کو تو اپنے جملے کہنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے صحابہ تمہاری شان یہ ہے، اے لوگوں جس نے مجسم ایمان کو دیکھنا ہو وہ میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھ لے۔ ایمان نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ تو ہم تمہارے ایمان کو قبول کریں گے۔ اور ان کی شان کیا؟ اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہم نے سب کو بخش دیا اور اجر عظیم عطا کیا۔ ان ہستیوں کے بارے میں
بولتے ہوئے انسان کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، لیکن آج ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ سارے کا سارا ہی آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہ کے بات کرے، دین پہ بات کرنے کے لیے کم از کم آپ سوچیں، آپ مستشرقین کی زبان بولیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 27 غزوات میں شریک رہے۔ کتنے جی؟ 27 غزوات، اور 80 سے زیادہ جنگیں جو سرکار کے دور میں ہوئیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام پھر پھیلا۔ فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ پھر 26 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی، اور جس علاقے کو فتح کیا جاتا مسلمان کوئی لوٹ مار تو نہیں کرتے تھے، وہ علاقے کو فتح کرنے کے بعد ان کا جتنا سامان مسلمانوں کے پاس آتا اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ مال غنیمت۔ آج ہمارے سربراہان مملکت کہہ رہے ہیں جی صحابہ نے لوٹ مار کے ساتھ مال لوٹا، نعوذ باللہ۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ تھوڑا سا جملہ آپ 1965 کے لوگوں کے لیے بھی ذرا بول کے دکھائیں، آپ کی بولتی کیسے بند ہوتی ہے۔ 1965 میں ہماری پاک فوج کے جوان جب اٹھے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے، جب انڈیا نے بزدلی سے رات کو حملہ کیا اور کہا ہم بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، ہمارے پاک فوج کے جوان نے BRB نہر پہ کھڑے ہو کر ان کو گولیوں سے ناشتہ کروایا اور بھون کے رکھ دیا۔ سیالکوٹ کی طرف سے وہ ٹینک لے کے آئے، نوجوان بم باندھ کر نیچے لیٹ گئے، ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں سے آئی۔ اور جب مسلمان آگے بڑھے، پاکستان سے آگے بڑھ کر انڈیا کے بہت سے علاقے کو فتح کیا، تو انڈیا کے کئی ٹینک پر مسلمانوں نے اس وقت قبضہ کیا۔ وہ مال غنیمت کے طور پر پاک فوج جب پاکستان میں ان ٹینکوں کو لے کر آئے، ان مار گرانے والے جہازوں کو لے کر آئے، پھر پوری دنیا کے سامنے دکھایا کہ ہم نے دشمنوں کے ٹینکوں پہ کیسے قبضہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب ذرا کہہ کے دکھائیں کہ پاک فوج نے 1965 میں لوٹ مار کی تھی۔ یہ جملہ ذرا پاک فوج کے لیے کہہ کے دکھائیں، آپ کو فوج بتائے گی کہ تمہاری بولتی کیسے بند ہوتی ہے، لیکن پاک فوج کے لیے یہ جملہ عمران خان نہیں بول سکتا۔ رسول اللہ کے صحابہ کے لیے تم نے یہ جملہ بولا کہ صحابہ نے لوٹ مار کی تھی۔ اس لیے ڈوب کر مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج بھی آستین میں بیٹھے ہیں ان حکمرانوں کی، اور پھر باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، اور اس میں آپ ناراض نہ ہوا کریں، اگر ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اگر کوئی جملہ کوئی بات کرے گا، کوئی حرف اٹھائے گا، ہماری ذمہ داری ہے کم از کم ہم صحابہ کرام کی عظمت کو تو ذکر کریں۔ کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹا، کوئی ڈر کے پیچھے نہیں ہٹا۔ صحابہ کرام میدان سے بھاگنے والے نہیں تھے، میدان کی طرف بھاگنے والے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بار بر در گوشائے دامان اوست۔ صحابہ کہتے، علامہ اقبال کہتے ہیں صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ تھی۔ جب سرکار کی محبت دل میں آ جائے دنیا کی ساری نعمتیں پھر قدموں میں ہوتی ہیں، پھر وہ 7 تلواروں کے ساتھ بھی میدان عمل میں آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین صحابہ کرام سرکار کے ساتھ کھڑے تھے اور عرض کرتے تھے پیارے آقا آپ اشارہ کریں، ہم سمندر میں اپنے گھوڑے بھی داخل کر دیں گے، ہم ٹکرا دیں گے بالکل غما سے اپنے گھوڑوں کو۔ اور عہد میں بھی صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے پری پلان طریقے سے مارا، اس لیے کہ وہ ایک چھوٹا سا نیزہ لے کے، اس کا کام یہی تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے۔ اس وقت بظاہر مسلمانوں کو ایک درے پر متعین کیا گیا، وہ یہ سمجھے یہ خطا اجتہادی تھی کہ شاید جنگ کے اندر ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، تو سارے درے سے نیچے اتر آئے۔ گرامی حضرات، پھر پلٹ کے دشمنوں نے حملہ کیا، اس افراتفری میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑے، لیکن صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، سرکار کی عظمت کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے تو اپنی ڈھال آگے کی، پیارے آقا پیچھے رہیے، میں ایک تیر بھی آگ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ ان کی ڈھال گر گئی، انہوں نے ڈھال نہیں اٹھائی، اپنے ہاتھ ہی ڈھال بنا دیے، ان کے ہاتھ سارے کے سارے تیروں سے زخمی ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے
جو کردار ادا کیا میدان احد میں، سرکار بلندی پہ چڑھنے لگے، محبوب خدا کے لیے جھک جاتے ہیں، سرکار نے کندھے پہ پاؤں رکھتے کہا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہ صحابہ کا کردار تھا، محبوب خدا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ افراتفری تو ایک فطرتی عمل تھا، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ سرکار سے مشابہ تھے، افواہ مشہور ہو گئی کہ سرکار شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے رہے اور صحابہ کرام نے پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اسلام کی عظمت کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ صحابہ کا خوبصورت کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے میں نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان کی محبت کے لیے منتخب کر لیا ازل سے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا سجا کے رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کوئی صحابی کفر، فسق اور گناہ کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ گارنٹی میں انہیں عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی صحابی گناہ کی طرف آ ہی نہیں سکتا اور دوسرا بندہ ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرے۔ پروردگار فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سارے صحابہ راہ ہدایت پر ہیں۔ لہذا گرامی حضرات، جس طرح پاک فوج نے 1965 میں انڈیا کے علاقے پہ قبضہ کر کے بہت سا سامان اپنے ہاتھ میں لیا، کیا ہم پاک فوج کو لٹیرے کہیں گے؟ بولے تو صحیح، کیا پاک فوج نے لوٹ مار کی تھی؟ پاک فوج نے لوٹ مار نہیں کی، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ مال غنیمت تھا، انڈیا نے جرت کی تو ہم نے پھر ان کو ناکو چنے چبوا کے بتایا کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ گرامی حضرات، اسی طرح جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان جہاد میں شریک رہے، انہوں نے لوٹ مار نہیں مچائی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے کھڑے ہو کر دین پہ پہرا دیا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ سونا صدقہ کر دے، میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے صحابی کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنی ذاتوں کو دین کے لیے پیش کیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لیے ہم سب کو اسلام کی محبت کو دل میں بسا کر صحابہ کرام، آل بیت کرام کی عظمتوں اور ان کی عزتوں پہ پہرا دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، وما علیہ الا البلاغ۔